اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیات نمبر 43 تا 49 میں بادشاہ کے ایک خواب کا ذکر اور اس کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانے سے طلب کیا جانا، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کی صحیح تعبیر بتانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات۔ اور ایک دن بادشاہ نے دربار کے لوگوں سے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک ہیں۔ یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اے دربار والو، اگر تم خوابوں کی تعبیر کا علم جانتے ہو تو میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ درباریوں نے کہا کہ یہ تو محض پریشان خیالات ہیں اور ہم اس قسم کے خوابوں کی تعبیر سے واقف نہیں ہیں۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ اور ان دونوں قیدیوں میں سے رہائی پانے والے کو ایک مدت کے بعد یوسف اور ان کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی، سو وہ فوراً بولا کہ اگر تم مجھے قید خانے تک جانے کی اجازت دے دو تو میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یوسف ایہا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ پھر قید خانے میں جا کر اس نے کہا کہ اے یوسف، تم انتہائی سچے شخص ہو، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتاؤ کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خشک، تاکہ میں واپس جا کر دربار میں بتاؤں اور انہیں بھی تمہارے بارے میں علم ہو جائے۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ اگلے 7 سال بدستور کھیتی باڑی کرتے رہو گے۔ فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ پس میری نصیحت ہے کہ جب فصل کاٹنے کا وقت آیا کرے تو جو کچھ کاٹو اسے اس کی بالیوں ہی میں لگا رہنے دو، سوائے تھوڑی سی مقدار کے جو تمہاری خوراک کے لیے ضروری ہو۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون۔ پھر اس کے بعد خشک سالی کے 7 سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے پہلے سے اس عرصے کے لیے جمع کیا ہوگا وہ سب کھا جائیں گے، بس وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم محفوظ کر لو گے۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور خوب بارش ہوگی، اور اس سال میں لوگ پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ طویل مدت کی پلاننگ دور حاضر کی اختراع سمجھی جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی
حضرت یوسف علیہ السلام نے آج سے ہزاروں سال پہلے کم و بیش اگلے 14 سال کی پلاننگ کا خاکہ پیش کیا اور پھر اس پر عمل بھی کیا گیا۔ پلاننگ اللہ پر توکل کے خلاف نہیں۔ توکل کا مطلب ہے کہ انسان اپنی عقل و فہم کے مطابق ہر تدبیر اختیار کرے، پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔